یہ جادو ہے شاعری کا، یہ جادو ہے اردو غزل کا۔ آئیے اس سے پہلے کہ اردو غزل اور اردو شاعری ہم سماعت فرمائیں، ہم مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت پاک کا نذرانہ پیش کر کے مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت دے دیں۔ الطاف ضیاء سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، 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 اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ اور بطور خاص نعت پاک کا یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں ملالت میں۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ اور نعت پاک کا یہ آخری شعر بالخصوص حاضر کرنا چاہتا ہوں اہلیان دیوبند کے سامنے، میں یہ شعر پیش کرتا ہوں نعت پاک کا بلاغت میں۔ جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، جس
جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، آپ عرش معلا گئے، جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، نور سے نور کا رابطہ ہو گیا، نور سے نور کا رابطہ ہو گیا، نور سے نور کا رابطہ ہو گیا، جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، نور سے نور کا رابطہ ہو گیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائے نعت پاک کا۔ ڈائس پر بیٹھے تمامی محترم اور مستند شورا اکرام، مہمانان اور پروفیسر انور جلال پوری صاحب نواز یا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، 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 میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ حاضرین گرامی، ہاں بھائی، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سلامت کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو۔ اور دوستو، ایک غزل کا مطلع 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اگر غزل آپ کو اچھی لگی تو پوری غزل آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، ہاں بھائی، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ سنیں دوستو، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ ہاں 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 بالکل۔ قفس میں ہوں قفس میں ہوں، مجھے آزادیاں آواز دیتی، بہت اچھے دوستوں، غزل سنیے، غزل۔ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں، قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں، قفس میں ہوں مجھے قفس میں ہوں مجھے آواز دیتی ہے، میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے، میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے۔ بہت اچھے، قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے، میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے۔ بطور خاص یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملازم فرمائے۔ تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں، کیا کہنے،
سنیں دوستو، بطور خاص اس شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، خاص طور سے میرے نوجوان دوست یہاں موجود ہیں. تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. دوستو، یہاں سے ایک ایک شعر پر آپ کی ذمہ داری ہے، میں حاضر کرتا ہوں. ملازم فرمائیں. ہوا خوشبو سے خالی ہے، فضا میں ایک گھٹن سی ہے. ہوا خوشبو سے خالی ہوا خوشبو سے خالی ہے، فضا میں ایک گھٹن سی ہے. کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے. کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. ہوا خوشبو سے خالی ہوا خوشبو سے خالی ہے، میں ایک گھٹن سی ہے. کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے. قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے. دوستو، آج کے اس بہت ہی محترم اور مستند ٹائز پر میرے بہت ہی محترم عزت مآب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، جوہر کانپوری صاحب، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، پروفیسر انور لال پوری صاحب، میں ان کے حوالے سے، ان کے توسط سے یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم. بنا کسی تمہید کے میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے میں دیوبند میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہاں تک لوگ حاضر ہیں دوستوں شعر میں شرکت کریں. قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے. نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی آخر. سنیں دوستو، نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی آخر. نہ جانے کس گھڑی نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی آخر. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہے. آواز دیتی ہے. سنا دوستو، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بڑی محبتوں سے مجھے نواز رہے ہیں. اب یہاں سے دو شعر حاضر کرتا ہوں ملازم. میں مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. مجھے مت روکنا
میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے، میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے، مجھے مدرود نہ تم اس جگہ میری ضرورت ہے، میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے۔ اور اس غزل کا یہ آخری شعر ملاحظہ میں ارشاد، زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، شرکت فرمائے دوستو اس شعر میں۔ زیادہ دیر میں پردیس میں، زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، زیادہ دیر میں زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے، زندہ باد میرے واہ آواز بھائی، واہ 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 واہ، زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں، اور یہ مقام ملاحظہ فرمائے دوستو خاص طور سے حاضر کرتا ہوں۔ بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ ضیا صاحب، سنیے گا بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ ضیا صاحب، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں ارے آئیے آئیے دوبارہ اپنے مائک پر چلے آؤ ضیا صاحب۔ بھائی زندہ باد جناب الطاف ضیا، زندہ باد، بہت اچھے، واہ 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 واہ، میں اب رک نہیں سکتا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں۔ دوستو مقطع کے لیے بھی مجھے حکم ہوا ہے، میں مقطع ایک بار پھر حاضر کرتا ہوں۔ بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ ضیا صاحب، بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ ضیا صاحب، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہے، قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ دوستو، میں حاضر کرتا ہوں۔ میں ایک غزل کی بہت لوگوں نے فرمائش کی ہے، کبھی 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ نے نہ سنی ہو تو میں وہ غزل پوری سناؤں گا۔ میں دوستو الطاف صاحب کو پڑھنے دیجئے، وہ خود بہتر سے بہتر کلامات سنے مدرا حاضر کرتا ہوں۔ تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں،
محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں۔ سنیں دوستو، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں، تجھے یاد کروں میں، تجھے یاد کروں میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں، تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں۔ بہت اچھے یہ شعر بھی ملاحظہ کریں دوستو۔ رستے کی کسی شے کا کوئی ڈر نہیں مجھ کو، رستے کی کسی شے کا کوئی ڈر نہیں مجھ کو، کوئی ڈر نہیں مجھ کو، کوئی ڈر نہیں مجھ کو، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں، میں اپنے ہی سائے سے ابھی خوف زدہ ہوں۔ اور دوستو، یہ شعر میں بالخصوص حاصل کرنا چاہتا ہوں، محسوس کریں، تلاش کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، سزا مجھ کو ملی ہے، سزا مجھ کو ملی ہے، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں، شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں۔ اور دوستو، یہ مقطع بھی آپ کی محبتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بڑھنا، سنیں حضرات، ایک ایک شخص کی شرکت چاہوں گا ملاحظہ فرمائیں۔ اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بڑھنا، ذرا سوچ کے بڑھنا، ذرا سوچ کے بڑھنا، پہچان لے مجھ کو کہ میں الطاف دیا ہوں، پہچان۔ بہت اچھے، بہت مطلب بطور خاص ملاحظہ۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے مار کرے گا، سنا دوستو، مطلب حاضر کرتا ہوں۔ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے مار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا۔ سنیں دوستو، شعر حاضر کرتا ہوں۔ یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، بہت اچھے، واہ واہ۔ یہ شعر میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کے حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی،
یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا۔ میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، میں جس کے لیے شہر کی گلیوں سے لڑا ہوں، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا، رسوا وہی مجھ کو سر بازار کرے گا۔ دوستو، میں نے ابھی تک جتنے بھی شعر پڑھے ہیں، جو شعر مجھے سب سے عزیز ہے، سب سے اچھا لگتا ہے، وہ شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے۔ شعر حاضر کرتا ہوں میں، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے۔ یہ شعر سنیے گا، بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے۔ جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا، جب آئینہ سچ کہنے سے بطور خاص ملاقات میں نادان کو نادان کو اس بات کا کچھ بھی نہیں پتا، نادان کو اس بات کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ کے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ دیکھیے دوستو، یہ نظم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اس کی فرمائش کی تھی۔ میں ٹھیک ہے، میں ایک غزل حاضر کرتا ہوں، غزل کے 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں۔ آتا ہو اس وقت سمجھ لینا قیامت کی گھڑی ہے، جب آئینہ سچ کہنے سے انکار کرے گا۔ بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ ضیا صاحب، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں کہ ان کی تاثیر اگر دل پر قائم ہو جائے تو آدمی برسوں تک شاید مسکرانا بھول جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی غزل کہنے کے لیے وہ ہنر آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو پتھر کو نچوڑ کر پانی نکالنے کا فن جانتا ہو۔ جناب الطاف ضیاء نے وہ ماحول بنایا اور اب لوگوں کو یقین ہوا ہوگا کہ کون سی وہ شاعری ہے جسے سننے کے لیے لوگ پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، اور دیوانوں کی طرح آگے آ کر شاعر کا جس کے انداز میں تو بڑی کشش ہے، مگر اس کی شاعری میں ہمارے اور آپ کے گھریلو زندگی کے مسائل کا کرب بھی ہے، اور
محبوب سے آنکھیں ملا کے گفتگو کرنے کا حوصلہ بھی ہے. میں محترمہ شبینہ ادیب سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. شبینہ ادیب صاحبہ کی رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. مائک پر شبینہ ادیب صاحبہ. سامعین حضرات، محترم نواز بھائی کے حکم پر میری حاضری، اور میں کئی سال سے برابر میری حاضری یہاں ہو رہی ہے. جو محبتیں، شفقتیں اور دعائیں آپ اس ناچیز کو دیتے ہیں، آج بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے وہی محبتیں مجھے ملیں گی. ایک حکم ہو رہا ہے غزل کے لیے، چند شعر میں چاہتی ہوں آپ سب کی خدمت میں حاضر کروں. جہاں جہاں تک آپ کی شرکت ہے، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ سب کو اپنی شاعری سے جوڑتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے اور میری حوصلہ افزائی کریں. عنایت ارشاد. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر، اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر، اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں روشنی میں بھٹک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر، اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں روشنی میں بھٹک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر، اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. بھائی جان اب آپ بیٹھ جائیں. بہت اچھا لگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر سبھی کی شرکت ہو تو جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں، میں جو بھی آپ حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں. میں ضرور انشاءاللہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. میں حاضر کرتی ہوں، یہ شعر حاضر کرتی ہوں اس غزل کا، میں ضرور پڑھتی ہوں. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. نماز پڑھ پڑھ کے جا نمازوں کی خوشبوؤں سے مہک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر، اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. دیکھیے میں شکر گزار ہوں، آپ مجھے بخیلی سے ہی صحیح، کنجوسی سے ہی صحیح، لیکن داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. کچھ آوازیں آ رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ شاید میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کو میرے اشعار یاد ہیں. نئی غزل کے لیے کہتے ہیں، میں بالکل نئی غزل آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ آپ سب جڑے اسی طرح سے، مجھے لگے کہ آپ زندہ ہو کر مجھے شعر سن رہے ہیں. میں حاضر کرتی ہوں سنیے. بالکل بالکل بہت اچھا لگا. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس نئی غزل نہیں ہے، میں حاضر کرتی ہوں نئی غزل. چند شعر سماعت کریں، سنیے گا غزل کا مطلب. حاضر کرتی ہوں، سنیے. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جاں یہ چاہت نہیں ملے گی. لگے کہ آپ سن رہے ہیں کیونکہ نئے کے لیے آپ نے حکم دیا اس لیے پڑھ رہی ہوں. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جاں یہ چاہت نہیں ملے گی.
ہمارے دل کی طرح کہیں بھی تمہیں محبت نہیں ملے گی. یہ پیار تم کو، یہ تو نہیں ہے نا، تو آپ میری آواز سے آواز ملائیے اور مجھے اسی طرح سے سنیے. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جان یہ چاہت نہیں ملے گی. ہمارے دل کی طرح کہیں بھی تمہیں محبت نہیں ملے گی. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا. اور جہاں جہاں تک آپ کی شرکت ہے، شعر آپ سب تک پہنچاتی ہوں، سماعت کیجیے گا. بہت ضروری اگر ہے جانا تو جاؤ، ہم روکتے کہاں ہیں. بہت ضروری اگر ہے جانا تو جاؤ، ہم روکتے کہاں ہیں. ہمارے دل کی طرف سے لیکن تمہیں اجازت نہیں ملے گی. میں حاضر کرتی ہوں. بہت ضروری اگر جانا تو جاؤ، ہم روکتے کہاں ہیں. ہمارے دل کی طرف سے لیکن تمہیں اجازت نہیں ملے گی. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جان یہ چاہت نہیں ملے گی. اور شعر سنے اور شعر سے جڑے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں. حاضر کرتی ہوں. کہیں پہ موسم ہے نفرتوں کا، کہیں پہ سائے ہے دشمنی کے. آپ کے دلوں سے سلوک ایسا کرو کہ نکلے دعائیں ماں باپ کے دلوں سے. بغیر ماں باپ کی دعا کے کسی کو جنت نہیں ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہاں سے اتنی داد آ رہی، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں خوفناک اور خطرناک طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. نئی غزل کے لیے حکم دیتے ہیں. میں محسوس کر رہی ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ساتھ دے میرا. سلوک ایسا کرو کہ نکلے دعائیں ماں باپ کے دلوں سے. بغیر ماں باپ کی دعا کے کسی کو جنت نہیں ملے گی. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جان یہ چاہت نہیں ملے گی. اور شعر سنے کہ چلو کہ ایک بار پھر مٹا دیں سبھی غلط فہمیوں کو، ورنہ چلو کہ ایک بار پھر مٹا دیں سبھی غلط فہمیوں کو، ورنہ قرار ہم کو نہیں ملے گا، تمہیں محبت نہیں. بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے شبینہ صاحبہ، واہ 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 واہ. چلو کہ ایک بار پھر مٹا دے سبھی غلط فہمیوں کو، ورنہ قرار ہم کو نہیں ملے گا، تمہیں محبت نہیں ملے گی. یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جان یہ چاہت نہیں ملے گی. اور شعر دیکھیں آپ تک پہنچاتی ہوں کہ ضعیف ماں باپ کا نہیں ہے وقار کوئی بھی جن گھروں میں. ضعیف ماں باپ کا نہیں ہے وقار کوئی بھی جن گھروں میں، وہاں سبھی کچھ ملے گا لیکن خدا کی رحمت نہیں ملے گی.
وہاں سبھی کچھ ملے گا لیکن خدا کی رحمت نہیں ملے گی، یہ پیار تم کو نہیں ملے گا، یہ جان یہ چاہت نہیں ملے گی۔ اور شعر حاضر کرتی ہوں، سماعت کریں۔ رلا کے جا تو رہے ہو ہم کو، مگر یہ سچائی بھی سمجھ لو، کیا رلا کے جا تو رہے ہو ہم کو، مگر یہ سچائی بھی سمجھ لو، حسین آنچل بہت ملیں گے، وفا کی رحمت نہیں۔ بہت اچھے۔ ارے بھائی شبینہ صاحبہ، شبینہ آئیے کچھ اور سنا۔ اس کے بعد گجرات کے گیت کے لیے مجھے حکم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ ضرور وقت رہا تو میں حاضر کروں گی۔ ایک گیت آپ سب تک پہنچاتی ہوں، آج کے جو حالات ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس گیت کو آج کے حالات کی ضرورت ہے، تو میں یہ گیت حاضر کرتی ہوں اور آپ سب کو اس گیت سے جوڑتی ہوں، گزارش کرتی ہوں مجھے اپنی دعا سے نوازیں۔ سنیں۔ رت وہ سہانی آئے گی، جڑیے گا گیت سے اور دعا سے نوازے گا۔ رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، جب دھرتی پر پیار بڑھے گا اور نفرت مٹ جائے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ خاص طور سے بند حاضر کرتی ہوں، آج کے جو حالات ہیں، اور میرا یہ بند سنیں اور اس میں شریک ہوں اور اپنے دعاؤں سے نوازیں۔ سنیں کہ ہم شیعہ وہابی سنی کے پھندے میں جکڑے ہیں، بربادی کے راستے پر چلتے ہیں مگر اکڑے ہیں، آکاش کی اونچائی پر اپنے پرچم لہرائیں، ہم چھوڑ کے فرقے ورقے پھر ایک اگر ہو جائیں، ایسا ہوا تو پھر یہ دنیا قدموں میں جھک جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، جب دھرتی پر پیار بڑھے گا اور نفرت مٹ جائے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ بند دیکھیں آپ سب کی شرکت، اور بند میرا حاضر ہے کہ جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیغمبر اپنا، پھر کیوں ہے یہ گمراہی، جب ایک ہے رہبر اپنا، جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیغمبر اپنا، پھر کیوں ہے یہ گمراہی، جب ایک ہے رہبر اپنا۔ یہ پیار بھری دنیا ہے، ہر وقت جھگڑنا چھوڑو، مل جل کے رہو اے لوگوں، آپس میں لڑنا چھوڑو، تم کو لڑانے والوں کی خود ہی آرتی اٹھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ اور خاص طور سے یہ بند دیکھیں کہ ہمت کو نہ توڑو اپنی، ہے فتح تمہاری منزل،
تم لوگ اگر چاہو تو طوفان کو بنا دو ساحل، ہمت کو نہ توڑو اپنی، ہے فتح تمہاری منزل، تم لوگ اگر چاہو تو طوفان کو بنا دو ساحل، تم خود کو ذرا پہچانو، فولادی اثر ہے تم میں، ہے عزم عمر کا تم میں، ہے در کا جگر ہے تم میں، تم خود کو ذرا پہچانو۔ بہت بہت شکریہ۔ تم خود کو ذرا پہچانو، فولادی اثر ہے تم میں، ہے عزم عمر کا تم میں، ہے در کا جگر ہے تم میں، رکھو گے تم پاؤں جہاں پر وہ دھرتی ہل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ اور جہاں جہاں تک آپ کی شرکت بند دیکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ کہ جو لوگ پہن کر کھدر بھڑکاؤ بھاشن دے کر نفرت کی چنگاری کو پہنچا دیتے ہیں گھر گھر، جو لوگ پہن کر کھدر بھڑکاؤ بھاشن دے کر نفرت کی چنگاری کو پہنچا دیتے ہیں گھر گھر، مندر مسجد کو ڈھانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے، شہروں میں آگ لگانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے یہ بھارت ماتا کالی ماں بن جائے گی۔ واہ واہ واہ، خون میں ڈوبا امن کا پے کر دیکھا ہے، خون میں ڈوبا امن کا پے کر دیکھا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر دیکھا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر دیکھا ہے، جلتی حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ خون میں ڈوبا امن کا پے کر دیکھا ہے، زخمی زخمی ایک کبوتر دیکھا ہے، جلتی حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ بندے کے کہ نام میرا مظلوم ہے، میں ایک لڑکی ہوں، نام میرا مظلوم ہے، میں ایک لڑکی ہوں، جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں، جو دیکھا ہے میں نے وہ بتلاتی ہوں، گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے، گھر گھر آگ لگائی ہے غداروں نے، عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکیداروں نے، عزت لوٹی دھرم کے ٹھیکیداروں نے، دھرتی پہ شیطان کا لشکر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ شکریہ۔ ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ اور ایک واقعہ جو ہم سب نے دیکھا، میں نے نظم کیا ہے، میں حاضر کرتی ہوں کہ شرم سے گردن خم کر لی ہے وانوں نے، شرم سے گردن خم کر لی ہے وانوں نے، ایسا گھنونا کھیل رچا انسانوں نے، ایسا گھنونا کھیل رچا انسانوں نے، کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا،
کوئی درندہ بھی نہ کرے وہ کام کیا، ماں کے پیٹ سے چیر کے بچہ مار دیا، ماں کے پیٹ سے چیر کے بچہ مار دیا، معصوموں کو تلواروں پر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ اور بندے کے آئینوں کی تاکوں میں سب پتھر دل تھے۔ یہ ایک مرثیہ گیت نہیں، ایک مرثیہ جس کو ہم شاید کبھی نہیں بھول سکتے کہ آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے۔ بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، آنکھوں نے لاشوں کا سمندر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ اور جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا، جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا، جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا، جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا، لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں، لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے نہ کہیں، رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں، رخ تصویر کا الٹا ہو جائے نہ کہیں، شیشے کی آنکھوں میں پتھر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ زبان و بیان پر بڑی قدرت انہیں ہے اور ان کے افکار و تخیلات میں بڑی ندرت ہے، نادر خیالات کو زبان اور بیان کی قدرت کے امتزاج سے وہ اس طرح شاعری بناتے ہیں کہ شاعری اپنے عہد کا دستاویز بن جاتی ہے۔ بیٹی کے کرب کو جس سلیقے سے نفسیاتی انداز سے پیش کرتی ہیں محترمہ انجم رہبر، وہ ان کا ایسا فن ہے جس کی ندرت کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ میں انجم رہبر صاحبہ سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے اس مشاعرے کے حسن میں اضافہ کر دیں۔ محترمہ انجم رہبر صاحبہ۔ جی سب پورا حساب لگا کے آپ بیٹھے۔ صدر شورا کرام اور دیوبند کے سبھی معزز سامعین حضرات، 5 سال کے بعد حاضر ہوئی ہوں، لیکن انہی محبتوں کے ساتھ وہی ساری محبتیں جو آپ نے ہمیشہ مجھے دی ہیں، میرے کلام کو دی ہیں، وہی ساری چیزیں یادیں آج بھی باقی ہیں۔ اور میرے بڑے بھائی نواز صاحب کا حکم، راشد بھائی کا حکم اور آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کا انظار جو یہاں لے آیا، میں چند قطعات سناؤں گی، اس کے بعد ایک غزل کے چند شعر، مکمل غزل کے چند شعر پیش کروں گی۔ سب سے پہلے 4 مصرے، اس سے اندازہ لگاؤں گی کہ مجھے کتنی دیر کلام آپ لوگوں کو سنانا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ اب مجھے اندازہ تو لگانے دیجیے، سنیں پہلے آپ۔ یہ 4 مصرے میں آپ سب کی خدمت میں آپ سب کو نصب کرتی ہوں، سماعت فرمائیے۔ زندگی کا پیام لائی ہوں، روشنی کا کلام لائی ہوں، ہے گزارش قبول کر لیجیے،
ادب کا سلام لائی ہوں، میں ادب کا سلام لائی ہوں۔ اب میں یہاں سے آپ لوگوں کے اپنی شاعری کو آپ تک پہنچاتی ہوں، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سارے منظر بدل گئے ہوں گے، بہت اچھا سنتے ہیں آپ، سنیں۔ سارے منظر بدل گئے ہوں گے، آپ حد سے نکل گئے ہوں گے، آگ اتنی کہاں تھی پھولوں میں، ہاتھ شبنم سے جل گئے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ میں دیوبند میں پڑھ رہی ہوں، بہت یقین ہے مجھے آپ سب پر، پھر سے سناتی ہوں۔ سارے منظر بدل گئے ہوں گے، آپ حد سے نکل گئے ہوں گے، آگ اتنی کہاں تھی پھولوں میں، ہاتھ شبنم سے جل گئے ہوں گے۔ شاید مجھ سے اور سماعت کیجیے گا، اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا سننا ہے۔ یہ کسی نام کا نہیں ہوتا، یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا، پیار میں جب تلک نہیں ٹوٹے، دل کسی کام کا نہیں ہوتا، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 2 قطعات اور سناتی ہوں، اندازہ لگا رہی ہوں کہ مجھے وہ مکمل غزل جو مجھے سنانا ہے وہاں تک پہنچوں گی۔ یہ قطعہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ چچا میاں آپ سنیے، آپ میرے بڑے ابا بھی ہو سکتے ہیں، سن لیں۔ غم کی الجھی ہوئی لکیر، آپ نے مجھے بہت سنا ہے، میں بہت سنجیدگی سے کلام سناتی ہوں، یہی امید اپنے سامعین سے بھی کرتی ہوں۔ کلام سنے اچھا لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ نہیں انجم نہیں ٹھیک نہیں ہے، میں خدا کی قسم وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ لیکن انجم شاعری سنانا چاہتی ہے، 5 سال بعد ہوئی، پتہ نہیں پھر کب میرا آنا ہو۔ غم کی الجھی ہوئی لکیروں میں کیا کہنے، واہ۔ اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں، آئینہ دیکھنا تو بھول گئی، تیری تصویر دیکھ لے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں۔ 4 مصرے اور سناتی ہوں، ان دونوں میں پڑھ رہی ہوں، آپ کو سناتی ہوں۔ شاد کھول کر چاہتوں کا دروازہ، انور بھائی کھول کر چاہتوں کا دروازہ، بھائی سنے گا۔ عنایت کھول کیجیے۔ کر چاہتوں کا دروازہ، راہ تک نہ بھی بند کر دے گا، واہ واہ۔ میرے پردیسی لوٹوا، ورنہ دل دھڑکنا بھی بند کر۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ دل دھڑکنا بھی بند کر دے گا۔ اب میں ایک غزل کا ایک مطلع 2 شعر، پھر وہ غزل، ورنہ قطعات کا سلسلہ تو بہت دیر تک میں یہی سوچتی رہی کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں آئے یا نہیں، باخدا بہت اچھا سننا ہے۔ مطلع سماعت فرمائیے گا۔ یہ مطلع پڑھتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے دیوبند میں بالکل ڈر نہیں ہے، آپ شاعری سمجھتے ہیں، نواز صاحب کا یہ شہر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد۔ چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے، چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے، چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے،
زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے، زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے، چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے، زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے۔ اور یہ شعر چند شعروں کے لیے انجم مشہور ہے یا بدنام، سماعت فرمائیے گا۔ اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے، کیا کہنے، محسوس کریں، اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے، اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے، میں سواروں تمہیں تم سوارو مجھے، میں سواروں تمہیں تم سوارو مجھے، میں سواروں تمہیں تم سوارو مجھے۔ اہل ذوق حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مہابھارت سے لے کر آج تک ہم عورتوں کی کیا حالات ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ سیاست کچھ بھی کہتی رہے، سب عرض کرتی ہوں، میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں، میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں، میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں، چاہے جیتو مجھے چاہے ہارو مجھے، چاہے جیتو مجھے چاہے ہارو مجھے، زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے، بہت اچھی زندگی۔ ارے انجم صاحبہ تشریف لائیے تو۔ میں جان ہی رہی تھی، میں تو دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ واقعی تھک تو نہیں گئے ہیں۔ مجھے آج میرے بڑے بھائی نواز دیوبندی صاحب نے بزرگ شاعرہ بنا دیا ہے، جو سزا راحت صاحب کو ہمیشہ مشاعروں میں ملتی، آج مجھے ملی ہے۔ مطلع سماعت فرمائیے، ایک غزل ان دنوں میں پڑھ رہی ہوں، اگر راحت ہوتے تو بہت مزہ آتا اس غزل کو سنانے میں، مجھے اچھا لگتا۔ مطلع سماعت فرمائیے گا، سنے گا، تھوڑا سا مجھے زندہ کر دیجیے، مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، اب سنیے گا، آپ راہ صاحب کو پیچھے دیکھنے کے لیے منع کر رہے تھے، اب سنو۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری، دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری۔ سچی شاعری سنا رہی ہے انجم۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری۔ ہمیشہ ہمارے ملک کو پیچھے والوں سے خطرہ رہا ہے، دیکھیے گا جی جی، دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری۔ میرے بڑے بھائی انور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، راحت صاحب کے بہت خاصم خاص۔ اب یہ شعر سنا رہی ہوں، سنے گا انور بھائی، راحت کے لیے شعر کہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، وہاں تک پہنچے۔ لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں۔ یہ عورت کی شاعری، احساس۔ لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری؟ واہ 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 واہ۔ لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری؟ اور غزل کا یہ شعر دیوبند میں پڑھتی ہوں،
ارشاد. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. بہت اچھے. واہ واہ شعر سننا واہ مجھے واہ. بہت اچھا لگ رہا ہے. 25 سال کے بعد اگر انجم شعر سناتی ہے تو کوئی برا نہیں کرتی ہے. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. سنیے میرے بھائی. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری. میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری. غزل کا یار ایک شعر اور سناتی ہوں. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی. کیا کہنے. واہ واہ. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی. میں اگر ہونٹ بھی سیلوں تو میری خاموشی. ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری. ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری. اور بطور تحفہ بہت ایک اچھے. شعر واہ 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 واہ. دیوبند والوں کے لیے سامعین کو نظر کرتی ہوں. انجم کا تحفہ آپ سب کو. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. محسوس کریں میں یہ شعر مجھے کیوں کہنا پڑا. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. ورنہ ہم کہاں تھے کہاں گئے ہم سب. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری. اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری. اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی. بہت اچھے. ارے بھائی انجم صاحبہ، انجم صاحبہ گیتوں کے لیے آپ کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے، تو کم از کم ایک گیت ضرور سنا دیجئے. کون سی یہ والی نہیں کہاں پہ میں یہ سب ہو جاتا ہے تو ایک بالکل ذہن پریشان ہو جاتا ہے ویسا. اب بیٹھے گا. ہاں ارشاد انجم صاحبہ. ایک مطلع دو شعر، اس کے بعد وہ گیت جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں سناؤں گی. ایک بار کے ملنے کو مطلب خاص طور سے سماعت فرمائیے گا. ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں. ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں. ایک بار کے ملنے کو جو پیار سمجھتے ہیں. پاگل ہے مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں. پاگل ہے مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں. اور غزل کا یہ شعر بھی آپ سب کو اچھا لگے گا. چاہت کی عبادت کو سنیں. چاہت کی عبادت کو جو روح سمجھتا ہے. کتنی اچھی غزل میں سنا رہی تھی لیکن پرانی ہے. چاہت کی عبادت کو جو لوگ سمجھتا ہے. ہم ایسے مسیحا کو بیمار سمجھتے ہیں. ہم ایسے مسیحا کو بیمار سمجھتے ہیں. پھر ایک تحفہ انجم کا سب کو. یہ اونچے گھرانوں کے اس طرف ہمیں جب سے مشاعرہ چل رہا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے. شعر سنو. یہ اونچے گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں. یہ اونچے گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں. یہ اونچے گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں.
جو پیار کے مندر کو بازار سمجھتے ہیں، جو پیار کے مندر کو بازار سمجھتے ہیں. اور غزل کا یہ مقطع سناتی ہوں، عام طور سے نہیں پڑھتی ہوں، لیکن آج ایس ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مشاعرہ انہوں نے سنا، بہت خوشی کی بات ہے. ان کے سامنے یہ شعر پڑھنا چاہتی ہوں، مقطع پڑھنا چاہتی ہوں. ہمارے ملک میں کچھ خانے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو الگ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کہیں سے الگ نہیں ہیں، اب وہ بے حسی ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، میں ملاحظہ فرمائیے گا. اس ملک کے ماتھے پر ایک داغ ہے وہ انجم، اس ملک کے ماتھے پر ایک داغ ہے وہ انجم، جو لوگ فسادوں کو تیوہار سمجھتے ہیں، جو لوگ فسادوں کو تیوہار سمجھتے ہیں، پاگل ہے مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا گیت، نئے انداز کا گیت آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں سناتی ہوں، لہذا فرمائیے گا. ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان کیا ہو گیا اس کو ملاحظہ فرمائیے. میرٹھ بھی آئے گا آپ کے یاد. اس گیت کو سناتی ہوں. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. بس دل سے سن لیجیے، خدا کی قسم ہے یہاں گئی. بس جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. جب تک میری بات آپ تک نہیں پہنچے گی یہ پڑھتی رہوں گی. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. بند ملاحظہ فرمائیے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندی ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی، اگر ایسا ہوتا تو ایسے صاحب یہاں نہیں ہوتے. ملاحظہ فرمائیے، وہ لوگ الگ ہیں. بھاشائیں بھی ہوئی سیاسی گنڈوں کا ہتھیار، بھاشائیں بھی ہوئی سیاسی گنڈوں کا ہتھیار. تلسی میر کبیر کی قیمت 2 پیسے میں 4، تلسی میر کبیر کی قیمت 2 پیسے میں 4. فٹ پاتھوں پر بھٹک رہے ہیں غالب اور رسخان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. ملاحظہ فرمائیے گا. سمبل ہے، آپ کو میں دلی لے جاتی ہوں. کوئی بھی سرکاروں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائیں، محسوس کریں. بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائیں، پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں، پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں. چور اچکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا. پھر سب سناتی ہوں. بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائیں، پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں. چور اچکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. اگلا بند ہم نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا. اس میں بھی سمبل ہے، آپ سمجھتے ہیں تو سناتی ہوں. پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بری نفرت ہے، پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بری نفرت ہے.
بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے، بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے، لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب کھادی کے تھان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اگلا بند اور سناتی ہوں، بہت اچھا آپ سنتے ہیں تو یہ بند بھی آپ کو سناتی ہوں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اگ گئے، بارش بھی نہیں ہوئی لیکن پودا اگ گیا، لیکن اب سناتی ہوں یہ بند آپ کو سماعت کیجیے گا۔ سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں۔ میں بھوپال سے ہوں، مدھیہ پردیش سے۔ ہماری مکھ منتری صاحبہ بھوت پورو اما بھارتی صاحبہ نے رام روٹی یاترا نکالی، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رام روٹی یاترا تھی کہ روزی روٹی۔ عرض کرتی ہوں، سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، ٹھوکر میں ایمان ہے ان کی جیبوں میں بھگوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، بہت اچھے، واہ واہ واہ، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اور پھر تحفہ آپ سب کے لیے، اپنے نوجوان بھائیوں کو بڑی بہن کا تحفہ، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل، بی اے پاس نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل، دیواروں پر یہاں لکھا ہے سمے بڑا بلوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان، مرنا ہے۔ ہاں نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گی، ریل والا جی میں بالکل سیدھے سیدھے سنا دیتی ہوں کہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ گیت جس کو انجم نے انجم کو انجم بنا دیا میرے اللہ تعالیٰ نے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی، لیکن مجھے ویسا ہی محسوس ہوگا، آج سے 20 سال پہلے آپ نے یہ گیت مجھ سے سنا تھا، بہت دعاؤں سے نوازا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی، چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی، ہنسنا رونا جاگنا گھونا کونا بانا سکھ دکھ دکھ سکھ، چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی۔ بند ملاحظہ کیجیے گا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے شاید، جانے دیجیے جانے دیجیے، چھوٹی چھوٹی نہیں، ان کی بس بس کا چکر ہوگا، جانے دیجیے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک، یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود سے قبروں تک، یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود سے قبروں تک، سب چلاتے رہ جائیں گے رک 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 رک، چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی، چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی۔ آخر بار لو سناتی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں اذان ہو رہی، نماز کا وقت ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں، آخر سناتی ہوں۔ رات اور دیکھیے نا آپ، رات اور دن ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے، رات اور دن ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے، عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور لہد اسٹیشن
اسٹیشن ہے، عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور لحد اسٹیشن ہے، جیسے دو پٹری ہو ویسے ساتھ چلے سکھ دکھ. بہت اچھے، شکر خدا حافظ. بہت اچھے. پانی اور اپنے کلام سے نوازیں جناب عزم شاکری، ہمارے مشاعرے کے بہاریہ دور کے مہمان شورا میں پہلی شخصیت جناب عزم شاکری. تشریف لائیے جناب علی. دوستو، میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں، انور صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے، میں پیش کر رہا ہوں. ہاں، ارشاد. مطلب ملاحظہ فرمائے گا دوستو، یہ سرزمین دیوبند جہاں سے تہذیبیں جنم لیتی ہیں. ملاحظہ فرمائے گا. ارشاد. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. ہاں، واہ 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 واہ. بھائی معاف کرنا، آپ تھوڑا سا ماحول بنائیے گا، یہ تو ڈسٹرب ہو گیا. نہیں، بہت دور سے داد آ رہی تھی، آپ نے بالکل واپس کر دیا. جی انور صاحب، یہ تو میری خوش قسمتی ہے اگر داد آ جائے، ورنہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا. ارشاد ارشاد. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے بھائی، کیا کہنے. کو ہرا کرتے رہے. زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. بہت اچھے بھائی، واہ واہ. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. کو ہرا کر. شکریہ بھائی، کیا اچھا سن رہے ہیں. واہ واہ. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. دوستو، یہ شعر ملاحظہ فرمائے گا. کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہے جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو رو بھی نہیں پاتے. دوستو، آج کی غزل کا اعتبار ڈاکٹر راحت اندوری صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کے قدموں میں. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. کیا کہنے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. واہ. ارے ادھر پڑھو. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. واہ واہ واہ. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا
کرتے رہے بہت آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا. اور دوستو یہ شعر انشاءاللہ کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا. تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. بہت اچھے. واہ واہ. تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. شکریہ. رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے آنسوؤں سے دل کے زخموں. شعر سنیے گا دوستو. دستکیں دیتی رہیں رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم. واہ واہ. سنیے گا دوستو یہ شعر اہل دیوبند. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. اور دوستو یہ شعر سنیے گا. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. سنیے گا شعر سنیے گا. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے. بھائی واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے آنسوؤں دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. بہت اچھے بھائی. واہ واہ. فرمائے گا. شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے شمع دل بجھتی رہی ہم رت جگا کرتے رہے. واہ 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 واہ. ارے بھائی آئیے آئیے. ملاحظہ فرمائے گا. میں ایک بالکل نئی غزل نئی غزل پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے گا جو یہاں نہیں پڑھی ہے میں پیش کر رہا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائے گا. سج دھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں. سج دھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں. سج دھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں. واہ واہ. غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں. اور دوستو سنیے گا جہاں جہاں تک حضرات ہیں. آپ تو ایک دو گھونٹ پی کر چھلک گئے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. آپ تو ایک دو گھونٹ ہی پی کر چھلک گئے ہم سے پوچھو دریا پی کر بیٹھے. واہ 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 واہ. ہم سے پوچھو. آپ تو ایک دو گھونٹ ہی پی کر چھلک گئے ہم سے پوچھو دریا پی کر بیٹھے ہیں. کیا بتلاؤں کون سا کس کا قاصد ہے. واہ.
کیا بتلاؤں کون سا کس کا قاصد ہے، چھتری پر تو کئی کبوتر بیٹھے ہیں۔